ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فهو خير له ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاص مسئلے کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر فرض نہیں بلکہ واجب ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب پر، جبکہ قربانی بھی ہر صاحب نصاب ہی پر واجب ہے۔ یعنی احکام شریعت میں دونوں ایک ہی درجے کی مالی عبادات ہیں، کیونکہ صاحب نصاب مختلف مالی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے جس طرح قربانی میں اونٹ، گائے، بکرا اور کم از کم دمبا قربان کرنے کا شریعت مطہرہ میں اختیار دیا گیا ہے کہ ہر صاحب نصاب اپنی مالی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر قربانی پیش کر کے رضائے ربانی اور انعامات اخروی کا حقدار بنے، یوں ہی صدقۃ الفطر میں بھی کشمش، کھجور، جو ورنہ کم از کم گندم یا اس کی قیمت کا اختیار دیا گیا ہے، تاکہ ہر صاحب نصاب اپنی مالی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر صدقۃ الفطر ادا کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا حقدار بن سکے۔ پھر یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں جو سب سے کم درجے کا اہتمام دمبے کی قربانی کی صورت میں کرتا ہے، اس کو مزید رعایت دی گئی ہے کہ وہ 6 مہینے کا دمبا بھی قربان کرے تو اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم صدقۃ الفطر کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کشمش سے یا کھجور سے یا جو سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اسے 4 کلو یعنی 1 صاع یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، جبکہ اس میں جو سب سے کم اور سب سے آخری درجے پر گیہوں کے ذریعے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اختیار دیا گیا ہے، اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے آدھا یعنی نصف صاع 2 کلو گندم کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ کم سے کم درجے کا صاحب نصاب شخص بھی قربانی ادا کر کے اس برکت کو پالے جو اللہ نے قربانی کرنے والوں کے لیے مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی 2 کلو گندم کے قیمت کے ذریعے اس رعایت کے ساتھ یہی نظریہ کار فرما ہے کہ کم سے کم حیثیت کا صاحب نصاب شخص بھی صدقۃ الفطر ادا کر کے صدقۃ الفطر کے نتیجے میں ملنے والے برکات و ثمرات کو حاصل کر لے۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احباب قرض ادھار کر کے بھی اونٹ، گائے یا کم از کم بکرا قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں میں، ہزاروں میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دمبے کی قربانی کرتے ہیں، مگر جب صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو 4 کلو کشمش، 4 کلو کھجور یا 4 کلو جو کا کسی کو خیال نہیں آتا، بلکہ ہر شخص 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت ادا کر کے بہت مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے صدقۃ الفطر کا واجب ادا کر دیا۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ ہمیں ذرا نہیں بلکہ پورا غور کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی وجہ
یہ تو نہیں ہے کہ قربانی سب کو دکھا کے اور فطرہ سب سے چھپا کے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جو نیکی میں بھلائی میں زیادتی کرے تو یہ بھلائی اور زیادتی نیکی خود اس کے اپنے لیے ہے۔ تو یقیناً وہ رب جس نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے قیامت کے دن اسے اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، بالخصوص صاحب نصاب لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت بھی ہمیں دل کھول کے بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ مال شوق اور اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس کی ادائیگی کے لیے ایک ترتیب مقرر کی ہے، یعنی اس کے سب سے پہلے حقدار ہمارے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اپنے بہن بھائی الحمدللہ اس کے حاجت مند نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے چچا تایا اور پھوپھی اور ان کی اولادوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ پھر اگر وہ بھی الحمدللہ اس کے مستحق نہیں ہے تو ہمیں اپنے ماموں خالہ اور ننیالی رشتہ داروں کی طرف، ان کی اولادوں کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے کرم سے اگر وہ بھی اس کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے دوسرے رشتہ داروں یا اپنے پڑوسیوں یا اپنے ملنے جلنے والوں میں اس کی ادائیگی کو ممکن بنائیں۔ اور اگر ہمیں اپنے گرد و پیش اور اپنے ملنے جلنے والوں میں کوئی ایسا مستحق نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے صدقۃ الفطر کو دینی مدارس میں استعمال کریں، تاکہ ایک طرف نیک بھلے اور اللہ کے مقبول بندوں تک ان کی امداد کی صورت میں یہ رقم پہنچے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بہترین اجر نصیب ہو، تو دوسری طرف علم دین کی سرپرستی کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ بدقسمتی سے موجودہ دور میں ہر سیاسی جماعت، ہر سماجی تنظیم، ہر فلاحی ادارہ زکوٰۃ فطرہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ حالات کی خرابی نے سب کو اس بات کا حقدار بنا دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اور فطرہ وصول بھی کرتے چلیں اور تقسیم بھی کرتے چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم دینی واجب کو ادا کرتے وقت احکامات شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔